ذہنی پریشانی، ذہنی دباؤ، ٹینشن، یہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے اور ہمارا ارادہ کچھ اور ہے. یہ دکھ ہے. اور سکھ کیا ہے کہ جو رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. جو لوگ مقام تسلیم و رضا پہ فائز ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتے اور اپنے رب کریم کے فیصلوں کو قبول کرنے لگتے ہیں، وہ لوگ مطمئن رہنے لگتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں، فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے نا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑا قابل غور ہے. فرماتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا. بندے کے دل میں روز ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک نیا مطالبہ کرتا ہے، ایک چیز ملتی ہے پھر ایک اور طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. انسانی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے، یہ راضی نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں اسے حاصل ہوتا. فرمایا بندے کا راضی ہونا یہ مشکل کام ہے. اللہ تو کریم ہے، کرم کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ بھی راضی ہو، رب کے فیصلے کو قبول کرے، تو پھر شان یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. لیکن پہلے تم تو راضی ہو، تم تو راضی ہو. بندہ راضی نہیں ہوتا، ہر وقت شکوے، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت ناراضگیاں، ہر وقت گلہ، ہر وقت آزمائش، ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی پریشانی کا اظہار. مطمئن زندگی گزاریں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں طبیعت میں، اپنے اندر اطمینان لائیں، سکون قلبی پیدا کریں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ دل ٹھنڈا کر سکتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کو تندرست بنایا ہے، اس بات کو سوچ کے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیں. آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی دولت عطا کی، اس نعمت کو یاد کریں، ٹھنڈک پیدا کریں. یہ دیکھیں مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، ٹھنڈک پیدا کریں. اور زیادہ دل ٹھنڈا کرنا ہو نا تو پھر یہ سوچیں کہ وہ کتنا کریم ہے کہ میرا سینہ اس نے ایمان سے بھر دیا ہے. میں مومن ہوں، رسول کریم علیہ السلام کا غلام ہوں. ٹھنڈا ہو جائے گا دل. آپ محسوس کریں گے کہ طبیعت کے اندر قرار آیا، لیکن زیادہ الجھاؤ نہیں. دیکھیں محنت کرنا ہمارے ذمے ہے، وہ خوب کرنی چاہیے. نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں مانگنا، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے. جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، جتنے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش، سب انبیاء کامیاب ہو کے گئے دنیا سے. نوجوان زیادہ غور کریں. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یار میں مخلص بھی ہوں، محنت بھی پوری کرتا ہوں، کوئی بددیانتی بھی میرے اندر نہیں ہے، پھر نتیجہ کیوں ٹھیک نہیں نکلتا؟ غور کریں بات پر. جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے سارے کامیاب ترین زندگی گزار کے گئے. لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 لوگوں نے پڑھا. 950 سال تک تبلیغ. پھر غور کرو، 950 سال تک تبلیغ اور چند لوگ مسلمان. اس کو سمجھیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ کامیاب گئے دنیا سے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کسی کا دل تو اللہ تعالیٰ نے پھیرنا ہے نا، اپنی حکمت سے، اپنی مرضی سے. نبیوں کی بارگاہ تک اس نے پہنچانا ہے. نبی کیوں کامیاب گئے؟ اس لیے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی. باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے. ہم نا بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ. وہ ایک دوست مجھے ہمیں بھی سناتے ہیں نا لوگ مایوسی والی باتیں، آ کے بڑے حالات خراب نے،
ہماری جماعت کا تو بڑا خستہ حال ہے، آپ کو کیا بتائیں، لوگ دور ہو گئے، لوگ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، لوگ ڈسہارٹ ہیں، لوگ ہم سے مایوس ہیں۔ میں کہا تیری گل ہوئے گی، سڑکوں تے بندے سامنے نہیں جاندے، آپ کیوں مایوسی کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ آپ کی بات ہوگی، ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ یہ آپ کبھی منظر دیکھیں نا، یہ چھتوں پہ بھی دوست ہیں، کھڑکیوں سے بھی جھانک رہے ہیں، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے با پھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر کو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو مایوسی کس بات کی ہے، پریشانی کس بات کی؟ بلا وجہ آپ تناؤ کی بات کرتے ہیں۔ یہ سچوں کی جماعت ہے، اس میں سچے رہے ہیں، اور قیامت تک سچوں کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ تو اتنی جلدی الجھ جانا کہ وہ میں نے کام کیا ہے تو نتیجہ نہیں نکلا، بھائی آپ اللہ پہ چھوڑیں، مقام تسلیم و رضا کو اختیار کریں۔ اور یہ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے رب سے راضی رہیں۔ حضرت سفیان ثوری نہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ چھوڑ دیں جی، سنیں، اللہ آپ کو سلامت۔ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو پردے میں نا حضرت رابعہ بصریہ بھی بیٹھی تھی، تو پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی چلیں آگے بھی کچھ مانگے۔ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی آپ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اپنے اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو روز کہتے ہیں فلانی شے کوئی نہیں ملنی چاہیے، فلانی کمی ہے پوری ہونی چاہیے۔ پہلے تو راضی ہو، تو کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو مقام شکر پہ تو آ، پہلے تو مان، وہ جس حال میں رکھے اس حال میں رہ کے دیکھ تو صحیح، محنت پوری کریں، اسباب سارے جمع کریں، لیکن پھر راضی رہیں۔ درے مارتے تھے کفار سیدنا بلال حبشی کو، ریت پہ گھسیٹتے تھے، گرم ریت پہ تکلیفیں دیتے تھے، پر حضرت بلال اپنے رب سے بڑے راضی تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں مجھے کوئلوں پہ لٹا دیا تھا انہوں نے، اور میرے سینے پر پتھر رکھ دیے تھے، اور میری چربی پگھلی تھی تو وہ کوئلے بجھے تھے، پر شکوہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کیا، وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے۔ ہم نے کیا بھی کچھ نہیں، ڈیوٹی بھی کوئی نہیں، مشقت بھی کوئی نہیں، کام بھی کوئی نہیں، اور ٹینشن بھی سب سے زیادہ ہے، پریشانی بھی بہت زیادہ ہے۔ خدا کے بندو اپنے مالک کے فیصلوں کو ماننا سیکھو، اس میں حسن ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں تسلی ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی میں کچھ اور بننا چاہتے تھے، پر اللہ کی رضا کچھ اور تھی۔ تو آپ رب کی رضا کو مان لیں، تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، لیکن الجھے رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت سوچتے رہنا کہ پتہ نہیں معاملہ درست ہے کہ نہیں، کچھ تھوڑا سا نا منفرد زندگی کو جئیں، انفرادی، یعنی اگر کبھی تکلیف آئے تو سکھ بھی تو آئے ہیں نا بڑے سارے، بہت اچھے، ساری زندگی دکھ تو نہیں نہ رہے۔ وہ کسی خاتون کا اختلاف ہو گیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن پرانا، تو وہ کسی سیانے آدمی کو پنچایت میں 3 دن کی باتیں سنا رہی تھی، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے مجھے یہ تکلیف دی۔ تو بزرگ سیانے تھے، وہ کہنے لگے بیٹا شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے مثال دے رہا ہوں سمجھ لے، اس نے کہا 15 سال۔ کہنے لگے بیٹا یہ تو 3 دن کی بات بتا رہی ہے نا، باقی بھی کوئی بتا۔ کبھی شوہر نے جوڑا لے کے دیا ہو، کبھی اس نے تجھے تحفہ دیا، وہ 3 دن کے صرف 2 کی یاد ہے بھائی، سکھوں والی بھی کوئی۔ محمود غزنوی کنوں کھا رہے تھے، مالٹا، تو وہ انہوں نے پہلا کنوں چھیلا، اس کے اوپر سے چھلکا اتارا، تو ایک ٹکڑا پہلی کاش اس کی ایاز کو دی، اس نے بسم اللہ پڑھی اور گٹ گٹ کر کے کھا گیا۔ دوسری محمود نے اپنے منہ میں رکھی تو بڑا کڑوا ہے بھائی، بڑا کسیلا ہے، بڑا ترش ہے، بد ذائقہ ہے، تھوک ڈالی، اور پھر کہنے لگے ایاز
तू खा ही गया है, जरा बराबर भी तूने इजहार नहीं किया कि कड़वा कुसैला बदजायका किन्नो है। तो अय्याज कहने लगे बादशाह मैंने ना जायका देखा है ना किन्नो देखा है, मैंने तो ये देखा है कि हाथ किसके हैं। सारी जिंदगी तेरे हाथों से मीठे मिले हैं और खाए हैं, और आज एक कड़वा अगर मैं थूक देता तो आईने वफादारी तो नहीं था ना। हाँ हाँ, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल। लफ्ज़ कबूल का पता है ना आपको, कभी जिंदगी में आपने कबूल कबूल कहा होगा, जो रह गए हैं वो कह लेंगे। तो ये कबूल कबूल भी बड़ा मजेदार है। कहते हैं दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन। और देखो कैसी लतीफ बात की एक दरवेश ने, कहने लगे मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उज़र ना पेश ले आवा, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते सुख नू चुल्ले डावा। भाई इतने शिकवे ना पैदा करें, मुतमईन रहना सीखें, जिंदगी में जो नेमतें हैं उनके साथ जीना सीखें, खुश रहना सीखें, इत्मीनान कल्बी के साथ वक्त गुज़ारें। सहाबा की शान ये है कि वो अपने रब से राजी रहे। जब उन्हें मक्के में पत्थर पड़ते थे तब भी वो राजी थे, और जब अपना घर बार छोड़ के मदीना हिजरत करनी पड़ी तो फिर भी बड़े राजी थे। और जब 14 सहाबा बदर में शहीद हो गए तो फिर भी वो बड़े राजी थे। और जब 70 लोग बदर में शहीद, ओहद में शहीद हुए, 70 या 72 लोग शहीद। इधर देखो, हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सुबह जब जंग होनी थी ना तो रात मेरे पास हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, कहने लगे एक दुआ ना मांगे दोनों भाई मिलके, आप दुआ मांगे मैं आमीन कहूँगा, फिर मैं मांगूंगा फिर आप आमीन कहिएगा। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने कहा ठीक है, मैंने दुआ मांगनी शुरू की। मैंने कहा या अल्लाह कल मेरा किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े मैं उससे लड़ूं, फिर मैं उस पर गलबा पाऊं तेरी तौफीक से, फिर उसे गिराऊं, दीन के उस दुश्मन को कत्ल करूं, फिर उसकी ज़िरा तलवार नेज़ा उठा के माले गनीमत में जमा कराऊं। कहते हजरत अब्दुल्ला आमीन कहते रहे, दुआ ख़त्म हो गई। अब वो कहने लगे मैं दुआ मांगूंगा आपने आमीन कहना है। फरमाते वो दुआ मांगने लगे, कहने लगे या अल्लाह कल मेरा ना किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े मैं उससे लड़ूं, और जब हम गुत्थम गुत्था हो जाएं तो ऐ अल्लाह फिर वो काफिर मुझ पे गलबा पा ले। तो मैंने यूं आँख खोली, ये क्या दुआ हुई? कहने लगी अल्लाह फिर वो मुझे गिरा दे, फिर वो मुझे शहीद कर दे, फिर वो मेरी आंखें निकाल ले, नाक काट दे, कान काट दे, वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दे। कहते हैं फिर वो कहने लगे अल्लाह जब मैं कटा हुआ वजूद लेके तेरे हुजूर हाजिर हूं ना तो फिर तू मुझसे पूछे कि अब्दुल्ला ये तेरा हाल किस लिए हुआ? तेरा तो गोया किसी से जाती मामला नहीं था, ये हाल किस लिए हुआ? तो मैं चाहता हूं मैं तेरी बारगाह में अर्ज करूं मालिक ये तेरे लिए कराया है, तेरे हबीब के लिए कराया, और अर्ज ये है कि तू सिर्फ इतना फरमा दे कि अब्दुल्ला सच कहता है। ओ भाई सारी जिंदगी सुखों के सौदे करने, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, अल्लाह ने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया है। आज जिस अजीम हस्ती का आप यौम मना रहे हैं सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपना सारा कुछ दीन के लिए पेश कर दिया। उस वक़्त कलमा पढ़ा जब भी अभी थोड़े से लोग मुसलमान थे। ये ना भाइयों का भाइयों से बड़ा प्यार होता है, चचा भतीजों का भी आपस में बड़ा, वो बंदा कह बैठता है अपने बच्चों के सामने कई दफ़ा ना कह भरा ने मैनू बड़ा तंग किया है, मेरा हिस्सा लै गया है फलानी जगह ते, तू बात कर बैठता है शिकवा, फिर वो अंदर प्यार ही होता है। एक दफ़ा ज़रूरत थी चचा जान को,
تو والی صاحب سے انہوں نے کہا 5 لاکھ روپیہ چاہیے. تو ابا جی ہمارے گھر میں بیٹھے کہنے لگے کہ پھر انہیں میرے کو 5 مانگ لیا ہے, میں نہیں دے سکتا 5, میں ابھی 2-2.5 دیاں گا, میرے اپنے بھی بال نے, انہیں نہیں میرے کو لائے. تو والدہ میری کہنے لگی کہ دل تو اڈا 6 دین تے کردہ ہے, پر ان سانوں پہ مطمئن کر دے ہو. ٹھہراؤ کوئی نہیں, فائدہ کوئی نہیں, یہ اپنے اپنے حساب سے لوگ جملے بولتے ہیں. صحت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, کاروبار بھی ہے, گھر بھی ہے, بچے بھی ہیں, سارا کچھ ہے, پر سکون نہیں. کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زندگی میں سکون آتا ہے؟ ان چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہے محبت. آپ کا گھر کشادہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اولاد دے رکھی ہو اور رزق کی فراوانی ہو, صحت ہو, زندگی کی ساری ضروریات حاصل ہو, لیکن گھر میں رہنے والے ایک دوسرے سے پیار نہ کریں, وہاں رہنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, تکلیف ہو جاتی ہے. لیکن اگر محبتوں کو فروغ ہو اور گھر میں رہنے والے ایک دوسرے کا ادب کریں, چھوٹا بڑے کا ادب کرے, بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے, ذرا لہجہ پیار والا ہو, ایک دوسرے کو مقابل نہ سمجھیں, پیارا سمجھیں, تو آمدن تھوڑی بھی ہو تو گزارا صحیح ہو جاتا ہے. ہمارے لہجوں میں, ہمارے انداز میں, ہمارے روز کے معاملات میں سہولیات آتی جا رہی ہیں تیزی سے. اب تو کوئی فرق ہی نہیں رہا گاؤں کا, شہر کا, قریب کا, دور کا, اب تو ساری سہولیات سبھی جگہ پہنچ گئی ہیں اور پھر وہ ہماری زندگی کا حصہ بھی بن گئی ہیں تیزی کے ساتھ. لیکن باوجود اس کے کہ ساری آسانیاں ہیں, سہولیات ہیں, لوگوں کے پاس وسائل ہیں, بہت حد تک لوگ اپنے آپ کو جدید دنیا سے جڑا ہوا بھی محسوس کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود رویوں میں تلخی ہے, غصہ بڑھتا جا رہا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ شدت پیدا ہو جاتی, انا کا مسئلہ بن, لب و لہجے کے اندر ترشروئی ہے, اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ذرا کسی کی بات نہیں مانی جاتی تو نیا گروپ کھڑا ہو جاتا ہے. 25, 30, 40 نمازی ہوتے ہیں مسجد میں, تو اگر 18 کے کہنے پر نماز کا کوئی وقت طے کر لیا ہے تو 1-2 صرف ناراض ہوتا ہے تو وہ گروپ ہی علیحدہ کر لیتا ہے, فساد کھڑا کر دیتا ہے, مسائل بنا دیتا ہے. ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ بیٹا موبائل والو بیٹھ جاؤ یار, بیٹھ جاؤ, سارے بیٹھ جاؤ جلدی. یہ ادب والی محفل ہے بیٹا, مسجد کا ماحول ہے, اور یہ ادب کی محفل ہے, سیاسی جلسہ تھوڑا ہے. نام ہی تصویریں بنے گی تو گزارا ہو جائے گا. ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے محبت کی, پیار کی. جس دین کے ہم ماننے والے ہیں نا, دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دین محبت ہے. اچھا, دین سارا ہی پیار کی بات کرتا ہے, سارا دین محبت کی بات کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے مومن مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں, اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں, اٹھ اٹھ کے تہجدیں پڑھتے ہیں, محنت سے کمایا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, یہاں تک کہ جان دینے کی باری آ جائے تو رب کی راہ میں اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. مومن اللہ سے پیار کرتا ہے, بڑا پیار کرتا ہے, خالص پیار کرتا ہے. پھر مومن نبی پاک علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا ہے, اور اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, فرمایا یہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام ہیں یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں.
اتنی نزاکت ہے رشتے میں، اللہ سے بھی پیار کرنا ہے، رسول اللہ سے بھی پیار کرنا ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا یہ حال ہے کہ کریم فرماتے ہیں تم اتنی دیر تک مومن ہی نہیں ہو سکتے، تکمیل ہی نہیں ہو سکتی تمہارے ایمان کی جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مدینے والے سے پیار نہ کرو۔ تو ہمارا لب و لہجہ پیار والا ہونا چاہیے، انداز پیار والا ہونا چاہیے۔ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ لیکن آج کل بندے ذرا ناراض رہتے ہیں، شکوہ شکایت، پالٹی بازی، لڑائی جھگڑا، خاندانوں میں گروپ، دوستوں میں گروپ، علاقے میں گروپ، تلخیاں، اور پتہ نہیں بلا وجہ کی اینے مینوں ویاہ تے نہیں بلایا۔ شادی پہ سب کو بلانا فرض ہے؟ بولو، دین نے فرض کیا ہے تو نہیں بلایا تو ناراض ہونا چاہیے۔ میرا ایک دوست کہنے لگا فلانے نے آپ کو شادی پہ نہیں بلایا، میں کہا شکر کر، ٹائم ہی کوئی نہیں سی جانتا، انہاں کد کو ٹائم ہے ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے۔ تو کوئی بندہ اگر محدود کرنا چاہتا ہے، تھوڑے وسائل میں شادی کرنا چاہتا ہے، ہم بگڑ جاتے ہیں، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ تلخی بڑی ہے رویوں میں، ناراضگی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی رنجشیں ہیں، انا پرستی ہے۔ یہ مزاج اس کو بدلنا پڑے گا۔ زندگی کو اگر جینا ہے نا، اگر اس کا مزہ لینا ہے تو پھر لب و لہجہ پیار والا۔ اچھا، کچھ لوگ بہانے کرتے ہیں، ایک بہانہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں، میں کھرا آدمی ہاں تو میری گال پھر پیڑی لگ دی ہے۔ یہ فلسفہ درست نہیں، یہ فلسفہ غلط ہے۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، آپ کڑوے ہیں۔ سچ کبھی کڑوا، بولو، دلیل دیتا ہوں نا، آپ دلیل سنیں گے تو مان جائیں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے۔ اور حضور نے اتنا میٹھا کر کے سچ بولا ہے کہ سچ دلوں میں اتر گیا ہے۔ اس سچ کو لوگوں نے قبول کیا ہے۔ دشمن بھی کہتے تھے بھئی بات سچی کرتے، لیکن حضور کا لہجہ کبھی کڑوا کسیلا معاذ اللہ ہوا۔ آپ کا لہجہ کڑوا ہے، آپ کا انداز کڑوا ہے، بلا وجہ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے۔ او بھئی آپ ٹھیک ہو، میٹھا کر کے بولے، صحیح کر کے بولے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک بندے نو دئی دی نماز دی دعوت، وہ پتہ کیا نماز دی دعوت دے رہے ہیں، وہ پڑھ لیا کرو نماز، کتنے کھڑنے نہیں پیسے۔ وہ آدھا ہے تو جانا ہے اپنی قبرے تے میں جانا ہے، اے اللہ رسول مسیح تے کھڑ رہے ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں، تو اس طرح پڑھے گا نماز وہ۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے اپنے لیے قائل کرنا ہو تو 100 طریقے آتے ہیں۔ لوڑ پہ گی کسی کو 50,000 دارہ لین دی تے انہوں میں انجی آکھو گے کہ دے شڑ میں 50,000 کتے کھڑ دیڑی پیسے، انجی آکھنا دے۔ بولو، اس کا طریقہ ہے نا۔ اس کو فون کیا، پاجی کتھے ہو؟ وہ کہنا میں بڑی دور ہاں۔ تو 10 حکم کی، یہ کہنا ٹیلی فون والی گل ہی نہیں۔ وہ پھر کہتا ہے چل یار بتا تو صحیح نا تو کام کیا ہے؟ کہتا نہیں فون والی۔ وہ کہتا میں تو 2 بجے آؤں گا رات کے، میں تو بس مس کال کرنا میں آ جاؤں گا، ذاتی کام ہے نا۔ آپ تو پہلے اس کے گھر جائیں گے، کہیں گے ٹیلی فون والی بات نہیں، پھر اس سے ملیں گے، پھر ملاقات کے بعد اسے پورا دکھ سنائیں گے کہ فلانے نے بھی ساتھ نہیں دیا، فلانے نے بھی ساتھ نہیں دیا، پھر اسے یقین دلوائیں گے کہ سخی تو ہی ہے دنیا میں۔ یہ یقین دلانے کے بعد پھر یہ بھی وعدہ کریں گے کہ میں نا ٹائم پہ واپس کر دوں گا۔ اتنی تمہید باندھنے کے بعد آخر میں کہیں گے ذرا مجھے 50,000 چاہیے تھے۔ اپنے حق میں قائل کرنا ہے تو بڑا میٹھا ہے، اور تبلیغ کرنی ہے تو کڑوا ہو گیا ہے۔ یہ انداز ٹھیک ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو سچ نہیں کڑوا، لہجہ کڑوا ہے لوگوں کا، انداز کڑوا ہے، طریقہ ٹھیک نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔
لیکن قرآن مجید کہتا ہے یہ سچ بھی حکمت سے بولو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو ذرا حکمت کے ساتھ بلاؤ، دنائی کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، یہ سچ بھی سیانے ہو کے بولو۔ لیکن لوگ خود کڑوے ہیں اور وہ ڈال دیتے ہیں سچ پہ، پھر ایک بہانہ اور کرتے، کہتے دکھوں نے کڑوا کر دیا، تکلیفیں بڑی دیکھی، طبیعت بڑی کڑوی ہو گئی، میں نے زندگی میں آزمائشیں بڑی دیکھی ہیں لہٰذا میں تھوڑا تلخ ہو گیا ہوں۔ یہ بھی فلسفہ ٹھیک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دکھ انبیاء پہ آتے ہیں، سب سے زیادہ تکالیف نبی اٹھاتے ہیں، رسول اٹھاتے ہیں علیہم السلام، اور فرمایا میں نبیوں کا امام ہوں تو سب سے زیادہ دکھ میں نے دیکھے۔ کتنے دکھ دیکھے حضور نے؟ 13 سال مکہ مکرمہ کے کفار مکہ نے آرام سے بیٹھنے نہیں دیا، سخت تکلیفیں تھیں۔ حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ گئے تو کبھی بدر کی جنگ، کبھی احد کی جنگ، کبھی خندق کی جنگ، کبھی تبوک کا موقع، سکون سے بیٹھنے، اور پھر مکے میں تو نرے کافر تھے، مدینے میں 7 منافق بھی پیدا ہو گئے، 2 گروہ، اور پھر جو ذاتی تکالیف تھی وہ بھی سمجھنے والی ہیں۔ حضور کی ولادت مبارکہ سے قبل نبی پاک کے والد محترم وصال فرما گئے، تھوڑی عمر تھی ابھی کہ والدہ بھی چلی گئی، دادا پیار کرتے تھے وہ بھی رخصت ہو گئے، چچا خیال کرتے تھے وہ بھی رخصت ہو گئے، وفادار بیوی ملی سیدہ خدیجہ تو وہ بھی وصال فرما گئی۔ حضور نے اپنے دستے مبارک سے اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کی تدفین بھی کی، سارے دکھ دیکھے حضور نے، ساری تکلیفیں دیکھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے، کتنا کہ میرے امام فرماتے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، وہ تو جس راہ چل دیے ہیں، ویسے گزرے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو بھائی غصہ نہ کریں، تلخی نہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا پہلوان ہوں، پہلوانوں کی بھی کئی قسمیں ہیں نا، کچھ جسمانی پہلوان ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں میں سیاست کا پہلوان ہوں، میرے تعلقات بڑے ہیں میں پہلوان ہوں، کچھ کہتے ہیں میں تیز بڑا ہوں، مختلف قسمیں ہیں نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں پہلوان کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے، تو حضور فرمانے لگے پہلوان وہ نہیں ہوتا کہ جب اکھاڑے میں اترے تو اپنے دشمن کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہوتا ہے کہ جب غصہ آئے نا تو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، جب اس کے منہ سے نفرت والے جملے نکلنے لگے، غصے والے جملے نکلنے لگے، اس کا اپنے اوپر کنٹرول ہو، اسے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، وہ پہلوان ہے۔ تو دوستو محبت کا لب و لہجہ، محبت کا انداز، پیار کی بولی، بچوں پر بھی غصہ نہ کیا کرے، گھر والوں پر بھی غصہ نہ کیا کرے، دوستوں پہ ذرا کم کم ناراض ہوا کرے۔ غصہ ویسے مطلقاً منع نہیں، غصہ بڑا قیمتی ہے پر دین کے دشمنوں پہ آنا چاہیے، غصہ بڑا ضروری ہے، لیکن اللہ رسول کے معاذ اللہ بے ادبوں پہ آنا چاہیے، بد مذہبوں بد عقیدوں پہ آنا چاہیے، لیکن ہمارا غصہ ہے کہ وہ اپنوں پہ نکل جاتا ہے سارا۔ تو تھوڑا میٹھا بولیں، تھوڑا لب و لہجہ پیار والا بنائیں، تھوڑا انداز۔ کچھ لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے، غصہ کرنا نہیں، وہ چڑھائیں گے، چڑھنا ساڑھے پنڈا جو ہوتا ہے نا، بھئی منگنی ہو گئی بچی کی، گھر والوں رشتہ پسند کر لیا، لیکن بڑے والا بہنوئی ناراض ہو جاتا ہے، کہنا مینوں پوچھیا ہی نہیں، وہ بھئی تینوں کالی پوچھنا سی، کس مقصد کے لیے پوچھنا؟
وہ بعد میں ٹٹولیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود نہیں ناراض ہوا، انہوں نے کسی کان نے چاکھیا بھی تیری ویسے عزت نہیں کر دے، چڑھا دیا کسی نے، وہ چڑھ گیا ہے۔ وہ خدا کے بندے، عزت نہ مانگ کے لینی چاہیے نہ چھین کے لینی چاہیے۔ عزت وہ ہے کہ بندہ کام ایسے کرے کہ عزت کرنے کو دل کرے، اس کا وقار ایسا ہو، اس کا انداز ایسا ہو، اس کا لب و لہجہ ایسا ہو کہ اس کی عزت کرنے کو دل چاہے۔ تو کبھی کبھی تلخ بھی لوگ آپ کو کریں گے، کبھی کبھی سخت بھی بات کریں گے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے مزاج میں غصہ آنے دینا۔ یہ موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جاتی ہے نا کسی کے ساتھ، گاڑی ٹکرا جاتی ہے تو بندے غصہ دلاتے ہیں، کہتے ہیں انا ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھو پی انا بندہ گڈی چلا سکتا ہے؟ تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ غصہ دلانے کے، سمجھ رہے ہیں بات؟ بھئی اندھے ہیں آپ، وہ کیوں اندھا کہہ رہے ہو بھائی؟ اندھا بندہ موٹر سائیکل اور گاڑی چلا سکتا؟ یہ غصہ دلائیں گے تو ہم غصہ، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، انہیں مینوں انا آکھیا ہے۔ وہ بھائی اس نے نہیں کہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، اللہ کے ولی تھے، ہزاروں بار درود و سلام پڑھتے تھے روزانہ۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں 5 سپارے قرآن پاک روز پڑھتے تھے۔ اتنا بڑا آدمی رات کے وقت نا نکلے رعایا کی خبر گیری کے لیے، تو لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، کھڑاؤں کہتے ہیں ان کو، لکڑی کے جوتے پرانے زمانے میں لوگ پہنتے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نکلے وہ لکڑی کے جوتے پہن کے، تو ایک بزرگ نا رات کو باہر سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے، تو آپ کا پیر ان کے پیر پہ آ گیا۔ وہ آ جاتا ہے نا کبھی کبھی پیر، کسی نے تگڑی جوتی پہنی ہو اور کسی نے ہوائی چپل پہنی ہو تو پیر آ جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی، پیر پہ پیر آ گیا۔ تو بابا جی اچانک اٹھے تو کہنے لگے اندھے ہیں آپ اندھے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے، اے کمال جی، کوئی اتنا غصہ دلانے والی بات کرے اور بندہ مسکرا پڑے۔ مسکرائے، مسکرا کے فرمانے لگے نہیں مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھے نا انہوں نے تلواریں نکال لی، یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے ہمیشہ، انہوں نے تلواریں نکال لی، کہنے لگے جناب اس نے بے ادبی کی ہے، اس کی گردن ماریں گے۔ آپ فرمانے لگے اس نے تو کوئی بے ادبی نہیں کی۔ کہا جناب کی ہے؟ میں کوئی بے ادبی نہیں کی۔ کہا جناب کی ہے؟ فرمانے لگے بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا، اس میں جھگڑا کرنے والی کون سی بات ہے؟ یعنی جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، یہ تے کام ساری کر دینے بھی میں جتنا ہے، ساڈا سٹائل ذرا ہٹ کے وے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ اوہ جتن دا مول کوڈی پہندہ ہی، ہارن دا مول ہیرا۔ تھوڑا سا نا محبت والا غصہ دلائیں گے بندے، ان سے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں جی نظر آتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ میرے ایک دوست ہیں بڑے پیارے، تو وہ کہتے ہیں کہ بیچارے زیادہ پڑھے لکھے نہیں لیکن وہ شروع سے بچپن سے محبت ہے۔ تو کہتے ہیں میرا نا ایک سنگی ہے ساڑھے پنڈ دا، تو ذرا پڑھ گیا واہ واہ، تے ہر بندے نو آندا ہے جاہل ہے۔ کی کہندا ہے؟ جاہل۔ کہندے نے پھر مینوں ایک طریقہ سمجھ چایا، اور جنوں جاہل آندا سی میں نو آندا سا یار ہے تے پھر چنگی گل ہی، جے جاہل ہے تے انہوں پڑھا چھڑ، جے اسی جاہل آندے سانو تو کدا پڑھے ہیں جان چھڑا رہے ہیں جاہل کہہ کے۔ تو یہ مذاق ہے، آپ غصہ کرتے ہیں، آپ بلا وجہ تلخ ہوتے ہیں، تو لب و لہجے میں مٹھاس، تھوڑا سا معاف کرنے کا جذبہ، تھوڑا محبت کا دائیا، تھوڑا پیار، تھوڑی شفقت۔ میں نا اکثر دیکھتا ہوں کہ ماں باپ کو نا خرچے سے زیادہ اولاد کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کہانیاں سناتے ہیں کہ ابا جی کو خرچ بھی میں دیتا ہوں، دوائی بھی میں لے کے دیتا ہوں۔ بھئی یہ بات آپ نہ کریں، جو کچھ ابا جی نے آپ کو دیا ہوا ہے نا
یہ حساب کرنا پڑ گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ ابا جی کو وقت دینا، آپ ٹائم دیں، ان سے مشورہ کریں، ان کو محبت دیں۔ آپ دوستوں کو ٹیلی فون کرتے ہو نا کہ آج روٹی باہروں کھانی ہے، کر دے ہو نا؟ کدے کدے ابا جی نو بھی فون کرو نا، اج کھانا نہ کھایا جے میں آواں گا تے رل کے کھاواں گے، کرو نا فون۔ تسی تکیا جے ادھر انہاں نو دوائی نہیں کھانی پینی، صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ اما جی کو فون کرو نا، اسے کو اما جی میں نہیں جی اج کسی اور دی پکی کھانی، تساں پکانی ہے تے میں کھانی ہے۔ تو والدہ چار پائی سے اٹھ نہ بھی نہ سکتی ہو، انہیں کہنا نہیں چولہا ایتھے بچی ہو میرے کول رکھ دیو، ان روٹی میں پکا کے دیں۔ لیکن ہم پیار نہیں کرتے، ہم یاروں کو ٹائم دیتے ہیں، ماں باپ کو وقت۔ بوڑھے گھروں میں ترستے رہتے ہیں، دروازے دیکھتے ہیں، انہیں پیار کی ضرورت ہے، بار بار اٹھ کے پوچھتے ہیں آیا ہے کہ نہیں آیا، لیکن ہم پیار نہیں دیتے، ہمارے لیے تلخ تلخ جواب دیتے ہیں، سختی کرتے ہیں، مزاجوں میں تلخی ہے، رویوں میں تلخی ہے۔ تو اپنے انداز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، بڑا بڑا سخت بھی کچھ کہیں گے، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے تلخ ہونا، اپنے رویے کو تلخ کرنا۔ بس میں بات سمیٹ دوں گا جلدی، دو ایک باتیں کرنی، آپ توجہ کریں۔ جب آپ کا ذہن بن جائے گا نا، ذہن کہ یار یہ میرے بزرگ ہیں، انہوں نے کوئی تلخی کر بھی لی نا تو میں نے قبول کرنی، آپ ذہن بنا کے دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ اپنے اساتذہ اور مشائخ کے بارے میں ذہن بنا لیں کہ یہ بزرگ ہے، جیسے کہنا ہے میں نے ویسا کرنا ہے۔ کوئی بندہ اگر آپ پر غصہ کرتا ہے تو آپ ذہن بنا لیں کہ یار ہو سکتا ہے بیچارہ پریشان ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، بیمار ہو، ذہن بنا لیں، آپ ٹھنڈک محسوس کریں۔ اپنوں کو جوڑیں، توڑے نہیں۔ آپ لوگوں کے اندر رویہ اس طرح کا پیدا کریں کہ جس سے محبت کو فروغ ہو۔ لیکن ہم نے سارے رشتے توڑ دیے، ناطے توڑ دیے، اپنوں سے تعلق توڑ دیے، چونکہ ہم تلخ ہیں، ہمارے رویے محبت والے نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی ہے نبی پاک کے گھر میں۔ کتنی؟ ناراض تے نہیں تسی سارے؟ بولیا جے ذرا کنے سال؟ ایک مہینے ساڈے ملازم نو پتہ لگ جاندا اسی کنجدے ہاں تے او دعاؤں منگن لگ پیندا، یا اللہ میری جان چھڑا۔ 10 سال، 1 2 2 4 نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال حضور کے گھر میں خدمت کی ہے۔ اوپر نیچے بھی بعض اوقات بچوں سے معاملات ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں قربان جاؤں میرے نبی پاک نے کبھی مجھے اوف بھی نہیں کہا۔ یہ شان ہے حضور کی، یہ کرم ہے۔ آج کل سارا غصہ لوگوں کا اپنے خدام پہ نہیں نکل جاتا، فرماتے اوف تک نہیں کہا۔ اور حضرت انس ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ایک دفعہ نا حضور تشریف لا رہے تھے، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، سرخ دھاری دھار چادر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، اس میں دھاریاں تھی سرخ۔ فرماتے پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے نا حضور کی چادر کو پکڑ کے زور سے کھینچا۔ فرماتے میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا، کھینچا چادر۔ لیکن قربان جائیں جب حضور نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں فقیر ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا۔ یہ این کرے نا کچھ ساڑھ دل منگن والا تو پھر دیکھتے ہیں اسے خیرات ملتی ہے کہ تھپڑ ملتے ہیں۔ کوئی زور سے دروازہ کھٹکھٹائے تو لوگ کہتے ہیں تو خیرات لینے آیا کہ قرضہ لینے آیا، دوڑ جا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے چادر کو کھینچا، حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا۔ لیکن جب پلٹ کے دیکھا نا تو وہ کہنے لگا میں کچھ لینے آیا تھا۔ فرماتے قربان جائیں جب اس نے یہ بات کی تو اللہ کے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا، حضور کے باقاعدہ دہک ہو گیا، مسکرائے سرکار کہ یار کمال ہے۔ تو میرے عزیز یہ جو رویوں میں تلخی ہے، ناراضگی ہے، غصیلا پن ہے، یہ نفرتیں پیدا کرتا ہے۔
اس سے تکلف پیدا ہو رہا ہے۔ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کے فضل سے جو آپس میں تعلق رکھتے ہیں، خوش عقیدہ ہیں، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، پر پتہ نہیں تلخی کس بات کی ہے، پتہ نہیں ناراضگی کس بات کی ہے۔ کوئی طبقہ بھی آپس میں ٹھیک نہیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ دوسرے کی مخالفت کرتا ہے، ایک تاجر کے پاس چلے جاؤ دوسرے کی مخالفت کرتا ہے۔ ہمارے لہجے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، سارے لوگ مل کے رہیں گے تو آنگن اچھا لگے گا، گاؤں اچھا لگے گا، شہر اچھے لگے گا۔ لیکن اگر ہم اسی طرح ناراض رہیں گے تو پھر دلوں میں نفرتیں آ جائیں، پھر قدورتیں آ جائیں، پھر لوگوں کو لوگوں کے دکھوں پر بھی ترس نہیں آتا، آزمائشوں پر بھی ترس نہیں آتا، پھر مشینی زندگی بن جاتا ہے انسان۔ تو میری ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی اپنی طبیعت میں مٹھاس پیدا کریں، تھوڑا تھوڑا مسکرا کے تو دیکھیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ان کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور رشتہ دار بھی تنگ کرتے ہیں، دوست احباب بھی بڑا ستاتے ہیں، کیا کروں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا محبت کیا کر۔ وہ بھی چپ کر گیا، جی تسی نہیں سارے کر گئے، چونکہ کام ہی اوکھا ہے، رشتہ داروں نال ہی محبت کر لئیے۔ جناب سارے تنگ کرتے ہیں، فرمایا محبت کیا کر۔ تو اس نے وہی جواب دیا جو ہم جیسے لوگ دیتے ہیں نا، کہنے لگا جی میں کرتا ہوں، وہ پھر بھی تنگ کرتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اس بیماری کے لیے نسخہ یہی ہے، اگر ایک خوراک سے فرق نہ پڑا تو خوراکیں ذرا بڑھا دینا، یعنی محبت ذرا بڑھا دینا، پر اس بیماری کا علاج محبت ہی ہے۔ یہ آپس میں محبت کرنے سے ہی بات آگے بڑھے گی۔ تو محبت کو فروغ دیں، پیار کریں، بڑوں کا احترام ہو جائے، چھوٹوں پہ شفقت ہو جائے، تھوڑا تھوڑا جو جس شان کا لائق ہے اس تعلق سے اس کے ساتھ انسان وابستہ ہو جائے، تلخیوں سے بچیں، ناراضگیوں سے بچیں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہم صل